السلام علیکم ناظرین، پروگرام سچیاں گلا کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک نہیں دو معزز مہمان موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سربراہ جنت پاکستان پارٹی اور سلطان پاکستان ڈاکٹر اسرف اسلام سید، اور دوسرے مہمان ہیں صدام حسین، جنرل سیکرٹری جنت پاکستان پارٹی۔ میں آپ دونوں مہمانوں کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس پروگرام کی ابتدا میں جانتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے کہا ہے کہ بہت سارے سوالات آپ کرنا چاہتے ہیں۔ آج کے پروگرام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 ربیع الاول کی رعایت سے کہ 12 ربیع الاول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کا دن ہے، جشن عید میلاد کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں صبح و شام خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم انسانوں کو زندگی کا جو طریقہ بتایا کہ بہترین زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہیں، کہ ایک ایسی مملکت کے تابع زندگی گزارو جہاں اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت ہو، اور ایک ایسا نظام جو تمہیں وہ تمام رزق فراہم کرے جو اللہ نے تمہارے لیے دیا ہے، آسمانوں سے زمینوں سے مملکت وہ رزق تمہیں فراہم کرے، تمہیں دے، تاکہ تم صالحین بن سکو، تاکہ تم اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کر سکو۔ آج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی تعلیمات کے بارے میں بہت باتیں نہیں کروں گا، صرف ایک بات میں آپ سب کو سنانا چاہتا ہوں، اور وہ سوال ہے جو آج سب لوگوں کے دلوں میں ہے کہ موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہے۔ یہ سوال اکثر لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے کہ یار یہ سب ایسی باتیں ہیں، ہم اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے بہلاوے دے لیتے ہیں۔ تو سورۃ البقرہ کی جو آیت نمبر 26 ہے، یعنی آپ دیکھو قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے، اور اس پیغام کی ابتدا میں کہا یہ گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہجرت کر کے مدینے کی ریاست میں آ کے بسے ہیں، جہاں ان کو رزق کی مساوی تقسیم کا نظام میسر ہے، تو وہ لوگ تو ایک جنتی زندگی گزار رہے ہیں، اور کہا کہ یہ جنتی زندگی جو یہ گزار رہے ہیں، اس میں کوئی اس زندگی کی انتہا نہیں ہے، موت کے بعد بھی یہ زندگی جنتی زندگی چلتی جاتی ہے، اس لیے کہ جو لوگ ایک ایسی زندگی گزارتے ہیں جس زندگی میں وہ اپنی پوٹینشلز کی، صلاحیتوں کی نشو و نما کر سکیں، جنہیں صالحین کہا ہے، تو موت کے بعد بھی ان کی زندگی اسی طرح سے جنتی زندگی چلتی ہے۔ یعنی جو لوگ اس دنیا میں جنتی زندگی گزارتے ہیں انہیں موت کے بعد زندگی ملتی ہے۔ اور اس کے بعد اس آیت 25 کے بعد جو 26ویں آیت ہے، اس میں جو عظیم الشان حقیقت بیان کی گئی ہے، ان اللہ لا یستحیی، اللہ موت کے بعد زندگی نہیں دیتا۔ کن کو؟ ان لوگوں کو ان یضربا مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، وہ لوگ جو زندگی یوں گزارتے ہیں جن کی زندگیوں کی مثال ویسے ہے جیسے مچھر کی زندگی ہو، جیسے مچھر، کاکروچ، کیڑے مکوڑے، اس قسم کی زندگیاں جو گزارتے ہیں انہیں موت کے بعد زندگی نہیں ملتی۔ ان اللہ لا یستحیی، اللہ موت کے بعد زندگی نہیں دیتا ان کو جو اپنی زندگیاں مکھیوں اور مچھروں کی طرح گزارتے ہیں۔ آپ نے دیکھا مکھی ہو، مچھر ہو، گائے ہو، بھینس ہو، گائے کے بچے کو پہلے دن جو پیدا ہوتا ہے تو اسے اور کچھ بننا نہیں ہوتا، وہ سب کچھ بن گیا ہوتا ہے جو اس نے بننا ہے۔ انسان کا بچہ وہ ہے جو اپنے اندر پوٹینشلز لے کے آتا ہے کہ میں کچھ بن کے دکھاؤں، میرے اندر بہت صلاحیتیں ہیں،
لیکن ان پوٹینشلز کی نشو و نما کے لیے ایک ایسا نظام چاہیے جہاں اس کے پوٹینشلز کو کی نشو و نما کا موقع اسے مل سکے. ایسا نظام پاکستان میں میسر نہیں ہے. ایک غلام قوم کے پاس ایسا نظام میسر نہیں ہے. اسی لیے ہزاروں لاکھوں پاکستانی ہجرت کرتے ہیں پاکستان سے. کیوں؟ اس لیے کہ غلام پاکستان، یہ جو غلامستان ہے نیٹو کا بنایا ہوا، اس میں آپ کی زندگیوں کی نشو و نما اور نمود ہوتی ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہم ہر مرنے والے کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ جی بس اگے جنتا چلے گئے نے، یاد رکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اگر آپ کو ان کے قول پر ایمان ہے، فرمایا کہ جو اس دنیا میں جنتی زندگی گزارتے ہیں جہاں انہیں تجری من تحت حل انہار، جہاں ان کے پیروں کے نیچے ریورز، دریا بہہ رہے ہیں ریسورسز کے، جو ایسی زندگیاں گزارتے ہیں، ان لوگوں کی زندگیاں، ان کی زندگیوں کو اس زندگی کے بعد ایک اگلی زندگی ان کی شروع ہو جاتی ہے. ہم لوگ جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہجرت کر کے آئے، آپ شہباز صاحب یورپ گئے ہیں، تو یہ اسی زندگی کی تلاش میں کہ آپ اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کر سکیں، اسی زندگی کی تلاش میں کہ میرے جو ریئلائزیبل پوٹینشلز ہیں میں ان کو کچھ بنا سکوں. تو یہ جو ہمارے ہاں عقیدہ چلتا آ رہا ہے لوگوں کا، نبی اکرم کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی عیسائیوں کا اور یہودیوں کا یہی عقیدہ تھا کہ مر گئے تو اگر آپ نے اچھے کام کیے، اچھے کام کس نے فیصلے کرنے ہیں، کس نے اچھے کام کیے، کس نے برے کام کیے. تو ہر مرنے والے کے بارے میں، خواہ اس نے کیڑے مکوڑے سے بدتر زندگی گزاری ہو، ہر مرنے والے کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جی بس اگے جنتا سے چلے گئے. کہا ان اللہ لا یستحیی، اللہ موت کے بعد زندگی نہیں دیتا انہیں. ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، جن کی زندگیوں کی مثال مکھی مچھر کیڑے مکوڑے جیسی ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ انقلاب محمدی جسے لے کے میں اٹھا ہوں، رزق کی مساوی تقسیم کا نظام، جس میں ہر بوٹے کو پانی ملتا ہے، ہر بوٹے کو درخت بننے کا موقع ملتا ہے. پاکستان میں تو اور ہندوستان میں اور جہاں جہاں پر یہی شیطانی نظام موجود ہے، ایسے کئی پھول کھلتے ہیں جنہیں پھول بننے کا موقع ہی نہیں ملتا. تو یہ نظام محمدی، اس کا قیام اس لیے کہ زندگی یہ دس از ون ڈیم چانس جو قدرت نے آپ کو دیا ہے کہ آپ کچھ بن کے دکھاؤ، اور اس کا آپ کو موقع ہی نہیں ملتا اس باجوہ نگری میں، اس جرنیلی نظام میں. وہاں پر جو جبر کا نظام آپ کے اوپر قائم ہے، اس میں وہ موقع ہی نہیں ملتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کی رعایت سے میں نے یہ مختصر سی بات کی کہ ان کے عطا کردہ جو موتی ہیں انسانیت کو، جو انہوں نے پھول بکھرائے ہیں، کہا اللہ موت کے بعد زندگی نہیں دیتا. لا یستحیی، وہ لوگ جن کی مثال، اور وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس آیت سے پچھلی والی آیت ہے اس میں فرمایا تھا کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے یہ برحق ہے. تو اس آیت میں کہا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں محمد مصطفیٰ کی تعلیمات پر، اور جو ایمان رکھتے ہیں سبیل اللہ کے نظام پر، وہ جانتے ہیں کہ یہ تعلیمات الحق ہیں. اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، جو مخالفین تھے ان کے، وہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی کی مثالیں اللہ کیا دے رہا ہے، موت کے بعد کی زندگی کی کس کو پتہ ہے. یدل بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا، یہ ایک آیت میں سنانی ضروری سمجھتا تھا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو روشنی دی ہے، ایک ایک آیت زندگی کی نشانی ہے. آپ سب اس زندگی کے متلاشی ہو. یہ جو آپ سب ہجرتیں کرتے ہو، میں پاکستان سے نکلا اس لیے کہ میری زندگی پاکستان میں مکھی اور مچھر سے بدتر زندگی تھی میری. حالانکہ میرا باپ جرنیل تھا، لیکن وہاں پر جرنیلی نظام میں اس درجہ آپریشن تھی کہ خبردار کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. سب کی کوشش یہ ہوتی ہے، ہر ایک جڑا ہوتا ہے وہ کوشش ہوتی ہے انہوں دباؤ اور بہ جا یہ بہ جا کرا دیو. آپ دیکھتے ہو، آپ میں سے جو لوگ پاکستان سے نکلے ہیں بیرون ملک یورپ اور امریکہ میں آ کے بسے ہیں، آپ کی بہ جا کوئی نہیں کرا رہا. آپ کے بچوں کی نشو نما ہو رہی ہے، آپ کی زندگیوں کی نشو نما ہو رہی ہے، اور اس جہالت نگری میں پاکستان میں آپ کی نشو نما رکی ہوئی ہے. اور اسی رکی ہوئی نشو نما کے ساتھ جب آپ مرتے ہو، اسی کا نام جہنم ہے. جہنم یہاں پہ اور جہنم بعد میں. جہنم کی زندگی، مکھیاں مچھر ناک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کے کیڑے پڑے ہوئے ہیں زخموں میں، کوئی ہیلتھ کیئر سسٹم نہیں، کوئی نظام نہیں. اور پاکستان میں تماشے جو ہو رہے ہیں، عمران خان ایسے کر رہا ہے اور جرنیل بدماشیاں کر رہے ہیں، اپنی کوٹھیاں بنا کر اپنی اس زندگی کو انہوں نے بڑا خوبصورت بنانے کی کوشش کی ہے. لیکن بالحقیقت ان میں سے کسی کی صلاحیت کی نشو نما نہیں ہوتی. وہ جرنیل بھی اور ان کی اولادیں بھی جہنمی زندگی گزارتی ہیں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، جن کی زندگیاں مچھر جیسی ہیں، کیڑے جیسی ہیں. بس یہ کلام کرنا تھا. اب آپ اپنا بیان کیجئے، میں آپ کے سوالات کے جوابوں کے لیے حاضر ہوں. تو پھر پاکستان میں تو مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں وہ کہتے ہیں نہ ہی سمجھیے، پھر نا یہی ہوا نا. نہیں جی، نہ ہی نہ سمجھیے، کہیے کہ ہمارے ماں باپ فی النار جہنم ہیں، جنہوں نے جہنمی زندگیاں گزاری ہیں. ہمارے ماں باپ کو دوبارہ زندگیاں نہیں ملیں گی. کہیے، اس بات کا اقرار کیجئے. فیس دا ریالٹی کو فیس کیجئے. فی النار جہنم، یہ جہنم میں جنہوں نے زندگیاں گزاری ہیں انہیں موت کے بعد زندگی نہیں ملتی. باقی واللہ عالم، اللہ جانتا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے کے کہا، ان اللہ اپنی ذات کی قسم دے کے کہہ رہا ہے، اللہ اپنی ذات کی قسم دے کے کہہ رہا ہے، موت کے بعد زندگی نہیں ملے گی انہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں مکھیوں اور مچھروں سے بدتر گزاری ہیں. ڈاکٹر صاحب، آج فرانس کے حوالے سے کافی خبریں آ رہی ہیں. ایک ملک میں فرانس کی ایمبیسی کو بھی جلایا گیا ہے. فرانس کے صدر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کے وہاں سرکاری بلڈنگ کے اوپر لٹکائے تھے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یورپ کی طاقتیں اور یورپ کے لوگ، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعارف کرانا بے حد ضروری ہے. جب عمران خان صاحب یونائٹڈ نیشنز میں تقریر کرنے گئے تھے تو اپنے ہر جملے میں وہ لفظ استعمال کر رہے تھے، پرافٹ محمد. یہ لفظ پرافٹ، اگر ہم یورپ والوں کو صرف یہ تعلیم دے دیں کہ یہ پرافٹ لفظ ایک ڈیروگیٹری ورڈ ہے، توہین آمیز لفظ ہے جو ان انگریزوں نے ایجاد کیا تھا. پرافٹ کہتے ہیں ایک ایسے مجذوب کو جو پیشگوئیاں کرتا ہو کہ جی کل کی ہونا ہے، پرسوں کی ہونا ہے، راتی کی ہونا ہے. یہ ایسے لوگوں کو پرافٹ کہتے ہیں، پروفیسیز کرنے والے. آپ کبھی امریکہ میں کسی میلے میں چلے جائیں،
یہاں پر بیکرز فیلڈ میں فارمر مارکیٹ لگتی ہے, وہاں پہ میلہ لگتا ہے, وہاں پہ پرافٹس بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے کیمپ لگایا ہوتا ہے, تو اندر عورتیں آتی ہیں $5 $8 دے کر قسمت کا حال پوچھتی ہیں. وہ پھر پرافٹ جو ہے وہ ایک کرسٹل بال کے اندر دیکھتی ہے وہ عورت, اور یہ سارا کچھ مذاق کے طور پہ ہوتا ہے. یعنی سب وہ جپسی عورت بیٹھی ہوتی ہے اور وہ پرافٹس ہوتی ہے, وہ بال کے اندر پھر کارڈز دیکھتی ہے اور کہتی ہے ذائچہ یہ بتاتا ہے وہ بتاتا ہے. اس قسم کے لوگوں کو آپ پرافٹ کہتے ہیں. بے حد ضروری ہے کہ یورپ والوں کو ہم بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے, اور وہ اسی صورت میں آپ بتا سکتے ہو جب آپ ان کا نظام قائم کرتے ہو. اور وہ نظام محمدی ایسا ہے کہ جس دن یہ نظام قائم ہوا, یورپ کے سارے بت اور یہ جتنے پریزیڈنٹس یورپ اور امریکہ کے ہیں یہ سجدے میں گر جائیں گے, ان کے بت ٹوٹیں گے اس انداز سے, یہ سجدوں میں گریں گے. جی جو تعارف مسلمان کا یا اسلام کا یورپ امریکہ میں ملتا ہے, ایسے اسلام کو تو مطلب اپنے آپ کو بتاتے ہوئے لوگوں کو شرمندگی ہوتی ہے. بالکل ایسے بالکل, اس لیے کہ یہ مسلمہ کذاب کا جو مذہب ہے یہ ایک بڑا زبردست فارمولہ ہے ایسے لوگوں کو کریٹ کرنے کے لیے جو فنیٹکس ہوتے ہیں, جو کٹ مارتے ہیں, جو آگیں لگاتے ہیں, جو بم بلاسٹ کرتے ہیں, جو لوگوں کی گردنیں کاٹتے ہیں. یہ فنیٹکس کو کریٹ کرنے کا بہترین فارمولہ ہے. صرف یہ مسلمہ کذابی کا مذہب نہیں, ہندو مذہب بھی یہی کچھ ہے, کرسچن مذہب بھی یہی کچھ ہے. دنیا کے سارے مذاہب اسی قسم کے فنیٹکس پیدا کرتے ہیں. یہ فنیٹکس کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے بڑے شدت کے ساتھ ماننے والے ہوتے ہیں. یہاں تک بات بہت اچھی ہے, لیکن جب انہیں اللہ کا نظام میسر نہیں آتا اور اللہ کے نظام کی جگہ وہ ملا اور طارق جمیل کا نظام دیکھتے ہیں, تو اس فرسٹریشن کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے, وہ اپنا غصہ کن چیزوں پہ نکالتے ہیں. جا کر یورپ میں کسی بس کو آگ لگا دی, کسی اسکول کے پلے گراؤنڈ میں بم چھوڑ دیا, کسی بچوں کو مار دیا, اور اس کے بعد آپ کیا بن گئے؟ غازی علم دین بن گئے. تو یہ ہمارے ہاں جو غلط روایتیں پڑی ہوئی ہیں, غلط روایات پڑی ہوئی ہیں, ان کی نفسیات کے اوپر اس کی تحقیق کرنی بے حد ضروری ہے کہ ایسا کرنے والا انتہائی فرسٹریٹڈ انسان ہوتا ہے. اب فرانس کے جو آپ نے فرمایا کہ فرانس میں ایسا کچھ سب کچھ ہوا ہے, اور باقی دیگر ممالک میں یہ آگ لگتی جائے گی, لگے گی, بار بار لگے گی, اور ہر بار آپ مسلمان جو ہیں آپ کی توہین ہوگی, آپ اپنا منہ چھپاتے پھریں گے. لیکن آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس شر کو پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے نا بن لادن نے پھر کم تے وہ کھاتا ہے نا, بن لادن نے کم تے وہ کھاتا ہے. یہ جو آپ کے ہاں یہ سوچ ہے کہ ہر وہ کام جو ڈسٹرکٹیو کیا جاتا ہے, آپ کے مذہبی لوگ ان باتوں کو سراہتے ہیں, حالانکہ انہیں چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ یورپ اور امریکہ اور باقی اقوام یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے تو ایسے فلاحی معاشرے کریٹ کیے ہیں جو طارق جمیلوں کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے. طارق جمیل تو 600 فٹ لمبی حوروں کے قصے آپ کو سنا رہا ہے, اور آپ کا وہ طارق جمیل کا جو محبوب ہے وہ جا کر درگاہ پہ سجدے کر رہا ہے, اور پنکی پیرنی بیٹھی ہوئی تسبیح پھیر رہی ہے. یہ آپ کے ہاں جو فوج نے ڈرامے رچائے ہوئے ہیں, اس لیے کہ آپ ایک آزاد قوم نہیں ہو, یہ سب فوجی ڈرامے ہیں. سو آپ کے لیے بے حد ضروری ہے ٹو اسٹیبلش دیٹ سسٹم آف گورنمنٹ, اور وہ سسٹم نظام محمدی جب آپ اسے اور اس سسٹم کو قائم کرنے میں, یعنی آج اگر میرے پاس
میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, if I was sitting on the chair of where عمران خان is sitting, 3 ماہ کے اندر یہ نظام محمدی قائم ہوگا اور سارا پاکستان اللہ کے نور سے جگمگا اٹھے گا, جہاں اہل پاکستانیوں کو یہ بات بتائی جائے گی کہ آپ کو روٹی, کپڑا, مکان سب کچھ مفت ملے گا اس نظام میں. اس نظام میں آپ کو سب کچھ مفت ملے گا. جی کارٹون والی جو صدام سے ہم بات کر رہے تھے, جی مذہب آپ دیکھیں نبی کا کریکٹر جو ہے نا وہ کارٹون سے بھی بدتر بنا کے پیش کیا ہے, اس پہ کسی کو اعتراض نہیں. انہوں نے آپ جی میں آپ کی بات کی تصحیح کروں شہباز صاحب, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ ہو انتہائی احتیاط کے ساتھ ہمیں الفاظ بولنے چاہیے, آپ کو بھی مجھ کو بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ایرانیوں نے روایات کے ذریعے سے مسخ کیا اور بدلہ لیا انہوں نے کہ مسلمانوں میں یہ عشق محمدی کبھی پیدا ہی نہ ہو, انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں تھے کون, ہو واز ہی. تو ایسا آدمی نعوذ باللہ, وہ 9 سال کی بچی کے ساتھ شادی کرنے والا, ایک رات میں 11 عورتوں, میں یہ باتیں دہرانا ہی نہیں چاہتا. یہ غلط روایات جھوٹی اور جو کچھ آپ کی مسجدوں میں سنایا جاتا ہے, میں تو مسجدوں میں نہیں جاتا, اسلامک سینٹروں میں نہیں جاتا, اور میں جانتا ہوں آپ بھی نہیں جاتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جس قسم کی خرافات وہاں پر سنائی جاتی ہے حضور کے ساتھ متعلق, اسی کو لحم خنزیر کہا ہے کہ خبردار ان خنازیر کے ساتھ مت جڑو, ان کے ساتھ الحاق مت کرو. تو پاکستان ایک خنزیرستان بنا ہوا ہے. یہاں پر ہم نے پاکستان بنانے کے بعد اس پاکستان کو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ خنزیرستان بن جائے گا, جہاں پر یہ سور ہمارے نیٹو کی وردیاں پہن کر ہمارے جرنیل ہم پہ حکمران ہوں گے اور وہی جمہوری تماشے رچائیں گے. تو یہ جو آپ کے ہاں جو چیز چلتی آ رہی ہے, دیٹ از واٹ از گوئنگ آن. اب اس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی توہین آمیز باتیں بیان کی جاتی ہیں, اور گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے, اگر میرے بس میں ہو تو میں طارق جمیل کو پہلے 10 دن کے اندر فی النار جہنم میں ایک چتا جلواؤں بہت بڑی آگ کی, اور اس میں ان طارق جمیلوں کو اٹھا کر پھینکوں, تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو شر پھیلا رہے ہیں, یہ ہیں اصلی شر. اور یہ قرآن میں ہے کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے تو یہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم تو فساد نہیں پھیلا رہے, ہم تو شر نہیں پھیلا رہے. یہ عہد نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی بھی یہی کرتے تھے, وہ کہتے تھے انما نحن مصلحون, ہم تو ریلیجس ریفارمرز ہیں, مذہب کی اچھی تعلیم دے. مصلحون, سب سے بڑا ڈیمیج جو انسانیت کو پہنچاتے ہیں وہ یہی ریلیجس ریفارمرز ہیں. وہ کبھی اس انقلاب کو اٹھنے ہی نہیں دیتے, لوگوں کو مفہوم اور تفہیم کے چکروں میں ڈالے رکھتے ہیں. سو دس از واٹ نیڈس ٹو بی ڈن. جو پیش کرتے ہیں نا, یا آپ کی حدیثوں کی کتابیں بڑی بڑی ہیں, وہ جب لوگ باتیں سنتے ہیں یہاں کے تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, وہ پھر کیا کریں؟ ان بات صحیح بتانے والا ہے کون؟ یہ تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے نا. دیکھیے وہ ان کی زندگی کے بارے میں یہی تحریک ہے جنت پاکستان ایجوکیشنل مشن. ہمارے جو سننے والے سنتے ہیں, میرے زمانے سے پہلے اور طلوع اسلام, انہوں نے بڑی کوشش کی, غلام محمد پرویز صاحب, اور آج بھی ان کی کتابیں چھپ رہی ہیں کہ حضور نے ایسا نہیں کہا تھا, ایسا نہیں کیا تھا. تو یہ کتابی لیول تک تو یہ کام بہت اچھا ہو رہا ہے, اور جماعت بھی ایسی موجود ہے پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں جو جانتی ہے کہ نعوذ باللہ یہ خرافات ہیں. خود عربوں میں ان کتابوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ھذا اسرائیلیات, یہ اسرائیلیات ہیں, یہ جھوٹی باتیں ہیں. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ جب آپ کی کرسیوں پر مارشل لا لگائے ہوئے ہیں نیٹو نے, اور آپ کی ہر کرسی پر ایک الو بٹھایا ہوا انہوں نے جو ربڑ سٹیمپ کے طور پہ
نیٹو کی تمام احکامات کی توثیق کرتا ہے. آپ یعنی یو آر ناٹ ایون اے فری کنٹری. آپ ایک آزاد قوم نہیں ہو. آزاد قوم اگر آپ ہوتے اور آپ کے یہاں فری الیکشنز ہوتے جیسے امریکہ میں ہیں. اب آپ دیکھیے نا, امریکہ میں کل ڈیبیٹ ہوئی ہے, جو پرسوں ڈیبیٹ ہوئی ہے جو بائیڈن کی اور ٹرمپ کی. ٹرمپ نے کس انداز میں دھجیاں اڑائی ہیں جو بائیڈن کی, اور اس ڈیبیٹ میں اس نے کہا ہے کہ تم نے اتنا حرام کا پیسہ کمایا ہے. یہ ای میلیں موجود ہیں. 10% تم شیئر لیتے تھے مختلف جگہ یوکرین میں کانٹریکٹ دینے کے لیے اسلحے کا اور باقی چیزوں کا. 10% شیئر لینے کی تمہارے بیٹے کی ای میلیں موجود ہیں. وہ سارا کچھ اس کے منہ پر مارا ہے. اور اس کے بعد ٹرمپ نے اور کیا کیا؟ سب سے کمال بات جو ٹرمپ نے کہی وہ یہ کہ میں سیاست میں کبھی نہ آتا اگر تم سیاستدان گند نہ مچا رہے ہوتے. ایگزیکٹلی وہی بات جو میں کہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کے اندر سیاست کے نام پہ یہ جرنیلوں نے, دیکھو جی کون سی پارٹی ہے جسے ان جرنیلوں نے کھڑا نہیں کیا. انہوں نے ایم کیو ایم بنائی, انہوں نے مسلم لیگ بنائی, ان جرنیلوں نے مسلم لیگ کاف بنائی, مسلم لیگ نون بنائی. اب تو کوئی حد ہی نہیں. اور پھر عمران خان کی پارٹی کو کیسے, یعنی اگر پاکستان میں صحیح ڈیبیٹس ہوتی, جو کہ میں نے اس باجوہ کو, اس گدے کو کہا تھا, میں اسے گدھا کہتا ہوں, میں نے اپیل کی تھی اس گدے کو کہ تمہیں جو ذلت ملنے والی ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے. اس وقت تمہارے پاس سنہری موقع ہے, ڈیبیٹس کراؤ, اور تاکہ میں عمران خان کو اس کی قابلیت بتا سکوں. اگر ڈیبیٹس ہوتی ایسا ہرگز نہ ہوتا کہ ایک کو کینچی آپ کا وزیر اعظم ہوتا. لیکن اس کو کینچی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے احکامات, وہ باجوے کا قصور نہیں ہے. وہ تو بیچارہ خود ایک سلیو ہے, غلام ہے, ایکسٹینشن کا بھکاری. اس کی اوقات آپ دیکھو, ایکسٹینشن مانگ رہا ہے. اتنے سال سروس کے بعد وہ ایکسٹینشن مانگ رہا ہے. ایکسٹینشن مل بھی رہی ہے اسے, ایکسٹینشن کو کوئی روک بھی نہیں سکتا تھا, اس لیے کہ جو نیٹو حکم کرتا ہے اسے کون روک سکتا ہے؟ لارڈ کرزن, وہ تو لارڈ کرزن ہے. سو آپ کے ہاں آزادی نہیں ہے. یو آر ناٹ اے فری پیپل. اور آزادی کو اس کو لڑ کے حاصل کیا جاتا ہے. آپ نے تو کبھی لڑائی کی نہیں. یہ اب آپ دیکھیں, یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے صدام, یہ جو کراچی میں جا کر وہ مریم کا وہ کمرہ توڑ, یہ وہ سارا تماشے جو جمہوریت کے ہوتے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ واٹ از ہیپننگ؟ کہ جی گورنمنٹ نے کہا ہے ہم کمیشن بٹھائیں گے, انکوائری کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. یہی سارا کچھ. اور کس کے حکم سے ہوا تھا یہ؟ عمران خان نے آرڈر دیا تھا کہ سبق سکھاؤ. اس لیے کہ جو رعونت عمران خان کے دماغ میں ہے اس کا آپ کو اندازہ ہے, جو کھڑے ہو کر آستینے چڑھا کر ایسے ایسے باتیں کر رہے جیسے گنڈے کرتے ہیں, ایسے منہ پہ ہاتھ پھیر رہا ہے. یہ آپ کی گورنمنٹ اور یہ آپ کا مقام ہے. تو علاج کیا تھا؟ یہی کمیشن بٹھاتے تھے انگریز بھی. جب 1913 میں غالباً جلیانوالہ باغ ہوا تھا, 1913-14 کی بات ہے. جلیانوالہ باغ کا واقعہ کیا تھا؟ لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے انگریز کے راج کے خلاف, مہنگائی کے خلاف احتجاج تھا. اس جلسے میں ہزاروں لوگ موجود تھے ایک باغ میں, جس باغ کا کوئی باہر نکلنے کا راستہ نہیں تھا. ایک محلے کے اندر ایک گراؤنڈ تھی. جنرل ڈائر نے جا کر حکم دیا, اور اس وقت وہ بریگیڈیئر جنرل تھا اور بریگیڈیئر بھی ایکٹنگ تھا. لیکن حکم کہاں سے آیا تھا؟ پیچھے سے, کہ جا کر گولی مار دو, صاف کرو ان سب کو. وہی جیسے حکم پیچھے سے آیا ہے, عمران خان نے حکم دیا جاؤ اٹھو, جا کر صفحہ ہستی سے مٹاؤ, ان کو ذلیل کرو, رسوا کرو, کک مارو دروازے کو, دروازے توڑو. وہ سارا کچھ آپ نے دیکھا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ جنرل ڈائر نے اس کی گولی چلوائی. تقریباً 390 کے قریب وہ لوگ ہیں جو وہ وہاں اس گولی میں مرے. فائرنگ ہوئی, اور گورنمنٹ نے کیا کیا؟ کمیشن بٹھا دی اور کہا جی ہم جنرل ڈائر کو اسی وقت سسپینڈ بھی کرتے ہیں, انکوائری ہوگی. ہندوستان کا انسان
سمجھ چکا تھا کہ یہ انکوائریاں اور یہ تماشے کیا ہیں. تو آپ کو معلوم ہے پھر کیا کیا تھا؟ ایک ہندوستانی بھگت سنگھ یہاں سے گیا تھا اور اس نے وہ کام کر کے دکھایا تھا. اس نے جنرل ڈائر کے گھر میں جا کے اسے بم سے اڑا دیا. دیٹ از دا وے. یہ کمیشن بٹھاتے ہیں. اس طریقے سے ہندوستان نے آزادی حاصل کی اور اس کے بعد ہندوستان کے لوگ عوام جاگے اور انہوں نے دیکھا اور سلطنت برطانیہ میں کھلبلی مچ گئی کہ ہیں لوگوں نے جرنیلوں کو مارنا شروع کر دیا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ انگریز یہاں سے کیوں بھاگا تھا؟ کیوں انگریز نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پر اب کالے انگریزوں کو لے کے آ جاؤ، ہم نہیں حکومت کریں گے، یہاں پر کالے لے کے آؤ. وہی کالے جو آپ کے سارجنٹ تھے ان کو آپ فیلڈ مارشل بنا دو، جرنیل بنا دو. ان کو حکومتیں دیں. تو جو سبق ہمیں سیکھنا ہے وہ یہ ہے بھگت سنگھ نے جو کام کیا تھا. ورنہ یہ گورنمنٹیں کمیشن بٹھاتی رہتی ہیں بھگت سنگھ. اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کیا کام کر گیا ہے، لیکن اس نے آج بھی ہندوستان میں بھگت سنگھ کے نام کے گیت گائے جاتے ہیں. پاکستان کو ضرورت ہے بھگت سنگھ کی، جو ان جرنیلوں کو بموں کے ساتھ اڑائے اور آزادی حاصل کرے. یہ ہے وہ تحریک جو میں چلا رہا ہوں. مجھے ضرورت ہے ایسے افراد کی جو اپنے دل میں بھگت سنگھ والا جذبہ رکھتے ہوں، جو جانتے ہوں کہ ان کی تمام تر غلامی کا سبب یہی نیٹو کے جرنیل ہیں جو نیٹو نے ان پر بٹھائے ہوئے ہیں. پاکستانیوں کو یہی آزادی کا خواب میں دے رہا ہوں کہ دیٹ از دا وے ٹو گو. ورنہ یہ تماشے، جرنیلی تماشے آپ کی اولادیں بھی دیکھتی چلی جائیں گی، اس لیے کہ کوئی آپ کو نہیں بتائے گا یہ جمہوریت کی نیلم پری ایسے رنگ بدلتی ہے. انکوائری کرا رہے ہیں، یہ کس نے حکم دیا، کس نے آئی جی کو گرفتار کرایا، تبصرے ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں. او بابا فرعون یہی کچھ کرتے چلے جاتے ہیں. انگریز بھی یہی کچھ کرتا تھا. جلیانوالہ باغ اور یہ آپ کے جو پاکستان میں جو بدماشی ہو رہی ہے، جرنلسٹوں کو اٹھا لیا، جان سے مار دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. دس از آل دیٹ ول نیور اسٹاپ unless you put the picture of بھگت سنگھ in your house. بھگت سنگھ کی تصویر اپنے گھر میں رکھو، اسے دیکھو کہ اس نے کیا کیا تھا اس نوجوان نے. ڈاکٹر صاحب جو بھی بھگت سنگھ بنتا ہے اس کو یاد اٹھا لیتے ہیں یا مروا دیتے ہیں، تو بھگت سنگھ بنے گا کیسے یہ بتائیں نا. بھگت سنگھ تو بننے نہیں دیتے کسی کو. بات یہ جی کہ جب قومیں انقلاب کے لیے اٹھتی ہیں، اور ظاہر ہے آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے، جو بھی بھگت سنگھ بننے کی کوشش کرے گا وہ اپنی جان پہ کھیل جائے گا، مارا جائے گا. اسی لیے ضروری ہے کہ ایک ایک دو کر کے مارے مت جاؤ. یہ جو انڈین نیشنل کانگریس بنی تھی نا ہندوستان کو آزاد کروانے کے لیے، اس کے بعد، اور انڈین نیشنل کانگریس میں یہ مسلم لیگ تو اس زمانے میں، یہ تو ایک قصہ ہی الگ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ مسلم لیگ کیا تھی. ہندوستان کے عوام کے اندر آزادی کی لہر دوڑی تھی اور وہ جاگے تھے. اور یہ شانتی نکیتن جیسے جنت منزل ہم نے قائم کی ہے نا، ربندر ناتھ ٹیگور نے ایک گھر بنایا، وہاں پر یہ سارے جمع ہوتے تھے اور ترانہ آزادی کا گاتے تھے. یہ جو ترانہ ہندوستان کا آج قومی ترانہ بنا ہے، یہ اس زمانے میں 1905 میں یہ ترانے گانے شروع کیے تھے انہوں نے. جن گن من، یہ جو آزادی کے ترانے ہیں، ہندوستان کے ترانے، جو آج ہندوستان کا قومی ترانہ ہے. میں نے خود بھی ایک بار سنایا ہے، وہ اس کے الفاظ بے حد خوبصورت ہیں، جس میں اس میں وہی باتیں کہی گئی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات میں پیش کرتے تھے کہ اللہ کے سنگھاسن کی بات ہے، اللہ کے عرش کی بات ہے اس ترانے میں. سو یہ تحریک جیسے انڈین نیشنل کانگریس کی تحریک تھی، پھر اس کے بعد ایک آرگنائزڈ انداز میں تحریک چلتی ہے، اور پھر
اگر آپ سمجھتے ہو کہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل تحریک آرگنائزڈ انداز میں چل کر ان جرنیلوں کو زیر کر سکتی ہے، forget it، بھول جاؤ، بھول جاؤ، بھول جاؤ۔ خبردار نام بھی مت لینا اس غلط سوچ کا کہ آپ سیاسی تحریک کے ذریعے سے ان جرنیلوں کو زیر کر لو گے۔ وہ ایسے کبھی بھاگے ہیں جرنیل؟ یہ کبھی نہیں بھاگتے۔ اس کام کے لیے سلطان پاکستان آپ سے کہہ رہا ہے 5,000 والنٹیئر مجھے دے دو، 5,000 ایسے افراد جو میرے ساتھی بن جائیں، تاکہ جب میں پاکستان پہنچوں تو میں تمہارے بیچ میں کھڑے ہو کے تمہیں بندوق پکڑ کے بتاؤں گا کہ کیسے میں حسین بن کے دکھا رہا ہوں آپ کو۔ ہمارے بزرگ بچپن میں ہمیں یہ تعلیم دیتے تھے، لیو لائک علی ڈائی لائک حسین، حسین کی طرح سے مرنا ہے۔ لیکن ان الحق کہے بغیر نہیں مرے کوئی، سب نے ان الحق کہا، تو یہ ان الحق اس کا وقت آیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں اس مردہ قوم کے اندر تلاش کر رہا ہوں ایسے 5,000 افراد کو جو متقین ہوں، جن کے دلوں میں کوئی خوف نہ ہو سوائے اللہ کے، اور جو واقعتاً یہ جذبہ رکھتے ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو ان جرنیلوں سے پاک کرنا ہے۔ یہ جرنیل تو چیز ہی کچھ نہیں، یہاں سے گورا بھاگ گیا تھا تو یہ جرنیل بھی بھاگیں گے، یہاں سے گورا جیسے بھاگا ہے۔ ان جرنیلوں کا یہ تماشا پبلک کو سب سمجھ آ گئی ہے، پاکستان کے عوام کو ملی نغموں کے ذریعے سے ان جرنیلوں نے بڑا بیوقوف بنایا ہے، بڑا بیوقوف بنایا ہے۔ خود بہترین کوٹھیوں میں رہتے ہیں جہاں صبح صبح ان کے بچوں کو ایک 4 نوکر آ کر بیڈ ٹی پیش کرتے ہیں، ملی نغمے سنوا رہے ہیں آپ کو، جذبہ شوق شہادت کی دعا پیش کروں، آہا۔ اور مر کون رہا ہے؟ پاکستان کا غریب سپاہی لال خان، لال حسین، نور محمد۔ یہ ان جرنیلوں کا بنایا ہوا تماشا پاکستان کو اس سے پاکستان اب آزاد ہو گیا ہے، نکل رہے ہیں لوگ جان گئے ہیں، اس لیے کہ کسی نے ان خبیثوں کو للکارا ہی نہیں تھا کہ یہ نیٹو کی وردیاں پہنے ہوئے جو آپ پر مسلط ہیں، وی نیڈ ٹو کک دیم آؤٹ، انہیں نکالنا ہے ہمیں جی ایچ کیو سے۔ امریکہ میں ابھی جو الیکشن ہوا ہے تو کس چیز کا الیکشن ہے؟ کمانڈر ان چیف کا الیکشن ہے۔ کس چیز کا الیکشن ہے؟ کمانڈر ان چیف کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس کیا ہے؟ کمانڈر ان چیف آف پاکستان آف امریکن آرمڈ فورسز، وہ کمانڈر ان چیف ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب ابتدا کی بات دیتی ہے تے مینوں لگتا ہے جنی جرنیلاں دی مٹی پلید ہون ہوندی کہ پاکستان وچ تہاڈی ابتدا تسی نہ کیتی ہوندی اینی ہونی نہیں سی، مینوں لگتا ہے انج بہت مٹی پلید ہو رہی ہے، ہر بندہ بولتا ہے کہ جنہاں دے خلاف۔ دیکھو جی، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن اس نور کو میں نے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے جو ان کی تعلیمات کا نور ہے۔ تو مجھے قرآن کی تعلیم سے پتہ چلا ہے یہ بات کہ پہلا بت ابراہیم نے توڑا تھا، اور ابراہیم نے جب پہلا بت توڑا اس کے بعد نمرود کی خدائی ختم ہوئی۔ تو میں نے جرت کر کے اس بت کو توڑا کہ لوگ کہتے تھے اوہ یہ کیا بات کر رہا، آپ نے یہ سوچا بھی کیسے؟ اور لوگوں نے کہا کہ ان بتوں کی پوجا تو ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آئے ہیں، آپ یہ ہمیں نئی باتیں سنا رہے ہو۔ آپ کو معلوم ہے 10 سال میں نے یہ باتیں سنی ہیں، 10-11 سال مجنون، پاگل، کیا کیا ان کا پروپیگنڈا جو سیل ہے کیا کیا کچھ کہتا ہے ہر انقلابی کو، اس لیے کہ قرآن میں ان کے قدموں کے نشان موجود ہیں، انقلابیوں کے قدموں کے نشان، اور اس میں سب سے زیادہ جگمگ روشن، سب سے زیادہ جگمگ روشن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات ہیں کہ انقلاب وہ کیسے لائے تھے۔ سب سے بڑا احسان ان کا یہ ہے کہ اس انقلاب کا سارا راستہ آپ کے سامنے رکھ کے چلے گئے ہیں کہ یوں آیا تھا انقلاب، یہ ہے طریقہ۔
اس انقلاب کے جو خد و خال ہیں، آکم الصلاۃ، صلاۃ کیا ہے، اور وہ تمام جو مذہب کے ڈھکوسلے انہوں نے بنا رکھے ہیں، میں نے وہ سارے بت توڑے ہیں، اور میں نے بتایا ہے اس مردہ قوم کو کہ یہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ 95 جنگیں لڑی تھیں، 95 ملٹری ایکسپیڈیشنز، 10 سال کے عرصے میں یوں آیا تھا یہ نظام محمدی۔ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے شہباز صاحب، یہ بت سب سے پہلے توڑا ہے، میں نے توڑا ہے، اور کسی کو تو توڑنا تھا۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، تو کسی کو تو یہ کام کرنا تھا۔ شہباز صاحب آپ کا ویڈیو کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میرا سوال ایک ہے کہ پاکستان میں آئی جی سندھ ہو گیا، ممبر قومی اسمبلی ہو گئے، وکلاء جو ہو گئے، صحافی ہو گئے، سب لاپتہ ہو جاتے ہیں، ان کو یہاں تحفظ نہیں ہے، تو عام آدمی کیا کرے گا؟ کیسے وہ بات کرے، کیا کرے یہاں پہ؟ اسی لیے تو جی عام آدمی وہاں سے ہجرت کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ یہ جو ہزاروں کی تعداد میں، آپ کو بھی معلوم ہے کتنے واٹس ایپ گروپس میں ہمیں جو نوجوان لکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے انقلابی اس میں شامل کرو، ہمیں شامل کرو۔ ہم نکلنا چاہتے ہیں پاکستان سے، ہمیں کسی طریقے سے نجات کا رستہ دکھاؤ۔ یہ اسی لیے ہے کہ وہاں پر ان بدماشوں نے خوف اور ہراس کی جو فضا پھیلائی ہوئی ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ان جرنیلوں کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ بے زبانوں کو زبان مل گئی ہے۔ اب وہ دور نہیں ہے کہ یہ یونٹ کے سپاہی کو چنڈ ماریں گے تو یونٹ کا سپاہی جو ہے وہ چپکے سے گھر چلا جائے گا کہ جنرل صاحب کورٹ مارشل کر دیں گے۔ یونٹ کا سپاہی جنرل صاحب کا ننگ پیش کرتا ہے۔ یونٹ کا سپاہی، پاکستان آرمی کے سپاہیوں میں جس درجہ غم و غصہ ہے کہ اس جنرل باجوہ کی وجہ سے جو پاکستان آرمی کی تضحیک اور توہین ہوئی ہے، پاکستان کے عوام جو ہیں پاگل ہیں، خون کھول رہا ہے۔ سب سے زیادہ خطوط جو مجھے آتے ہیں وہ پاکستان آرمی کے ان سولجرز کے ہیں جو حاضر سروس ہیں، کئی جو اپنے نام 4 بار ای میل ڈالنے کے بعد پھر جا کر اپنا نام ظاہر کرتے ہیں کہ جی میرا اصل نام یہ ہے۔ تو اس خوف میں وہ لوگ زندہ ہیں۔ تو پاکستان کو جو انہوں نے جو بھنگ کا، افیون کا تماشا کیا ہے، پیپل آر گیٹنگ آؤٹ آف اٹ، اور دیٹ ریولوشن از ناٹ فار۔ انشاءاللہ تعالی اٹ ول بی۔ آپ دیکھتے جائیے وہ جو تنزیلاً منزل با منزل آگے آئے گا، یہ رستہ یہ بالکل آئے گا۔ جیسے سیڑھیاں ہوتی ہیں نا، تو ایک پوڑی پھر اگلی پوڑی پھر اگلی پوڑی، یہ سیڑھیوں والا خدا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی تھیں وہ یہی کہ وہ آپ کو انقلاب کی سیڑھیاں دکھاتا ہے کہ یہ ہے فرسٹ سٹیپ، سیکنڈ سٹیپ۔ مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ پاکستان آ جاؤ، میں انہیں کہتا ہوں آپ کو سیڑھیاں نظر نہیں آ رہی، میں سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں اس انقلاب کی۔ تو آپ ڈاکٹر صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی میں بھی ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا صدر بھی ہے، تو آپ وہاں سے بھی تو کچھ کوشش کر سکتے ہیں نا اس انقلاب کو پاکستان لانے کے لیے۔ دیکھیے جی، اس بارے میں سوچا؟ دیکھیے، قوم کو جس وقت آزادی چاہیے ہوتی ہے اللہ اس وقت ان کو آزادی دیتا ہے، اور خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی۔ کیا ہے؟ نور جہاں نے یہ گانا بھی گایا ہوا، خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی۔ تقدیر کو بدلا جاتا ہے، تقدیر کو جنگ کر کے بدلا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اسی کو صلات کہتے ہیں، جنگ کر کے تقدیریں بدلی جاتی ہیں۔ تو یہ جو پاکستان کے اندر پیغام جا رہا ہے، میں اس سے بڑا مطمئن ہوں، کیونکہ میں آئی ایم ورکنگ ٹورڈز دیٹ گول، انشاءاللہ۔ لیکن انٹرنیشنل اس کا بھی کوئی ہاتھ ہوتا ہے نا ہر کام میں، جیسے ابھی بھی چیف آف آرمی اسٹاف اگر امریکن پریزیڈنٹ لگاتا ہے، اور ایون سیاسی پارٹیوں کا انتخاب بھی وہی کرتے ہیں، تو اس میں تھوڑی سی مدد اگر ان سے مل جائے تو کیا حرج ہے؟ سلطان ٹیپو کی جو وصیت ہے نا بیٹا، اسے ایک بار پھر اس نظم کو پڑھو، ٹھیک ہے؟
وہ اس میں ایک شعر ہے، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا حق و باطل نہ کر قبول. سلطان ٹیپو بھی چاہتا نا سمجھوتا کرنا، تو سلطان ٹیپو باجوہ کی جگہ وہ بھی سمجھوتا کر کے سارے ہندوستان کا آرمی کا چیف بنا ہوتا. یہ جو لوگ مجھے سمجھوتے کا راستہ بتاتے ہیں، اللہ جانے کتنے لوگوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھوتے کے راستے دکھائے ہوں گے. شرکت میان آئے، اسی کو شرک کہتے ہیں، یہ سمجھوتے کرنا. شرکت میان آئے حق و باطل نہ کر قبول، میرے لیے ہرگز 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 کوئی دوسرا اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ پاکستان کے عوام خود اٹھیں اور اپنی آزادی حاصل کریں. ٹھیک ہے، قوموں کو دوسری قوموں سے مدد ملتی ہے جنگ آزادی میں. بنگلہ دیش کی آزادی میں ہندوستان نے مدد کی تھی، ورنہ بنگلہ دیش کے لوگ کبھی آزاد نہ ہوتے. بہت سے لوگ، بہت سی طاقتیں، بہت سے ملائکہ کا ذکر ہے قرآن کریم میں جو آتے ہیں لوگوں کو نجات دلانے کے لیے، قوموں کو نجات دلانے کے لیے. لیکن وہ اس وقت ملائکہ آتے ہیں جب آپ خود اٹھ کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو. پہلے آپ 5000 آدمی تیار کر لو، پھر اس کے بعد دیکھو کیسے ملائکہ کی فوجیں آتی ہیں آپ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے. That will happen. It will come انشاءاللہ. اب آپ ایسا کریں، تھوڑی ساری یار کوئی میٹھی باتیں بھی کیا کرو، کوئی میٹھیاں گلاں بھی کرو. سر جی میں بڑی پرائیویٹ آج میرا ارادہ سی میں آپ کو پوچھا، آپ اپنے بارے میں بتائیں، آپ کہاں پیدا ہوئے، تعلیم کیسے حاصل کی، اور یہ روشنی آپ تک مذہب کی جنگل سے کیسے نکلے، جنگل سے، اور یہ روشنی آپ تک کیسے پہنچی، آپ کی شادی، لو میرج، ارینج، یہ سوال میں نے آپ سے کر دیے تھے. اس کے لیے آپ اگر آپ بتانا چاہیں سیگمنٹ کر لیتے ہیں. وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور سن رہی ہیں آپ کی باتیں لو میرج کے بارے میں اور باقی چیزوں کے بارے میں. ہر انسان کرتا ہے نا. آپ محبت کی ہوگی، کیسے کی، کس نے پہلے کیا پرپوز؟ دیکھیے جی، میں آپ کو میری زندگی کے بارے میں پتہ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی دنیا میں ایسی عورت ہوگی جو مجھے پسند کر لے گی؟ یا میں اس قابل تھا کہ میں جا کے کسی سے کہوں کہ جی میں بڑی انقلابی سوچ رکھتا ہوں، کٹ مرنے کا ارادہ ہے میرا حق کے لیے، اور آپ میرے ساتھ بیاہ کر لیں؟ ایسے ہم جیسے لوگوں کو یہ عشق، محبت، یہ کھیل وغیرہ، یہ کسی مجھے، یعنی آپ موجود ہیں میرے کلاس فیلوز، طالب علم میرے ساتھ کے جو بھی ہیں، میرے کلاس فیلوز موجود ہیں. میری کلاس میں بڑی پیاری پیاری لڑکیاں پڑھتی تھیں، بڑی خوبصورت لڑکیاں میری کلاس میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں. اور جہاں تک لڑکیوں کو یعنی جو مجھے اچھی لگتی ہیں لڑکیاں بہت، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں تو یہ تو بچپن سے بھی آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں. تو بچپن ہی کی بات ہے میرے کہ مشرقی پاکستان میں ہم جب رہتے تھے، میری عمر اس وقت 12 سال تھی. 12 سال تو نہیں، 10 سال کے قریب تھی. 10 سال 1960 کی بات ہے، 9 اور 10 سال 1960-61. تو وہاں میرے والد صاحب کے بہت اچھے، میرے والد صاحب بھی میری طرح کے آدمی تھے، بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ دوستیاں ان کی نہیں تھیں. تو ایک آرمی کے ایک اور میجر صاحب تھے وہاں پہ، میرے والد صاحب کیپٹن تھے اس زمانے میں، آرمی کے میجر صاحب تھے، ان کے ساتھ بڑی دوستی تھی. اور ان کا نام میجر قمر الدین تھا، ڈاکٹر تھے وہ بھی. ان کی بیوی کا نام ستارہ تھا. تو ہمارے گھر پہ وہ کبھی کبھار وہ دعوت پہ ایک آدھ بار وہ لوگ آئے، یا میرے والد صاحب کے ان کے مراسم تھے. لیکن میرے والد صاحب ہم کو لے کر گئے ان بچوں کے ساتھ. ہم لوگ رہتے تھے وہاں ڈھاکہ کے، جو مشرقی پاکستان کا جو شہر ہے ڈھاکہ، وہاں ہم اس کے شہر میں رہتے تھے. بلکہ یوں سمجھ لیجئے جو مشرقی پاکستان کا جو وہ ایک علیحدہ علاقہ ہے جس کو کنٹونمنٹ کہتے ہیں، یہ فوجی لوگ وہاں پر رہتے تھے. میرے والد صاحب شہر میں رہتے تھے، عظیم پور کالونی میں. تو وہ وہاں سے عظیم پور کالونی سے اس زمانے میں وہاں پر جانا، رکشہ وغیرہ کے اوپر جانا یا ٹیکسی کرا کر جانا،
اور ٹیکسیاں وغیرہ بھی تھیں نہیں، اور اس وقت میرے والد صاحب کے پاس کوئی ایسی کار شار نہیں تھی، ان کے پاس موٹر سائیکل تھی، تو موٹر سائیکل کے اوپر وہ بچوں کے ساتھ اور ماں میری کو یہ 2 ٹرپس وہ کرتے تھے، کبھی کسی کے یہاں جانا ہوتا تھا تو اسی طرح سے میرے والد صاحب ہمیں لے کر گئے نائلہ کے گھر، کھیلنے کودنے ہم جاتے تھے، تو وہاں پر یہ 2 لڑکیاں تھیں چھوٹی چھوٹی، میرے سے تو چھوٹی تھیں، تو یہ کھیلتی کودتی تھیں وہاں پہ، ایک نائلہ تھی، ایک نائلہ کی بہن تھیں، تو وہ وہاں پہ جو تھیں وہ کھیلتی کودتی تھیں ہمارے ساتھ آ کے، تو وہ ان کی بڑی بہن جو تھی وہ دروازہ بند کر دیتی تھی کہ لڑکیاں کھیلیں، لڑکے کھیلیں، تو وہ چیز مجھے بہت بری لگتی تھی کہ بھائی ہمیں بھی ساتھ کھیلنے تو وہ انہوں نے پھر ایک دفعہ پھر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، ڈھاکہ کا ایک اسکول تھا، کینٹونمنٹ ماڈرن اسکول نام تھا، وہاں پہ آرمی والے ہمارے مینا بازار کرواتے تھے، وہی مینا بازار جو ہماری پاک فوج کو بڑا شوق ہے ان چیزوں کو کرانے کا، تو وہ مینا بازار بڑا اچھا ایک ایونٹ ہوتا تھا، تو وہاں پر اس مینا بازار کی رونق میں نائلہ کی والدہ اور وہ بچے اور باقی لوگ، تو نائلہ اپنی ماں کے پیچھے چھپ رہی تھی اور میں اس کو دیکھ رہا تھا، تو میں دیکھتا تھا بار بار پیچھے ایسے کر کے، جیسے چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، 5-7 سال عمر تھی اس کی، میرے سے چھوٹی بہت ہے وہ میرے سے، تو وہ پیچھے چھپ کے ایسے کھڑی تھی، تو میں ایسے کر کے دیکھتا تھا اس کو، بس مجھے وہ بہت اچھی طرح سے وہ منظر یاد ہے، اس کے علاوہ کوئی ہماری ملاقات ایسے نہیں ہوئی، صرف یہ مجھے پتا ہے کہ ایک دفعہ والد صاحب نے ذکر کیا کہ جی وہ ہم لوگ سندر بن شکار پہ جا رہے ہیں، تو یہ فیملی بھی ہمارے ساتھ جائے گی، تو میں بڑا خوش تھا کہ یہ دونوں لڑکیاں جن کے ساتھ ہم کھیلتے تھے، بچے جو تھے، جو بھی کھیل ہوتا تھا، میری بہنیں اور وغیرہ، تو دیٹ از آل۔ اس کے بعد مشرقی پاکستان سے جب یہاں لاہور آئے، یہ نائلہ تو اپنا، یہ لوگ پشاور پوسٹ ہوئے، میرے والد صاحب لاہور پوسٹ ہوئے، میرے والد صاحب ان کے گھر جاتے تھے حال احوال پوچھنے، ان کی والدہ کا بہت دوستی تھی میرے والد صاحب کی، بہت پیار کرتے تھے نائلہ کے والد کے ساتھ، اور اتنی عزت کرتے تھے میرے والد صاحب نائلہ کے والد کی، تو ان کی والدہ کا حال پوچھنا، تو کوئی ہماری ایسی کوئی ملاقات وغیرہ نہیں تھی، ایک آدھ بار ان کے گھر گیا میں، تو نائلہ نے باقاعدہ کچھ انٹرویو وغیرہ کرنے کی کوشش کی میری، تو میں نے کچھ زیادہ لفٹ نہیں کرائی، تو جس کا وہ ابھی بھی گلہ کرتی ہے کہ بڑے سر چڑھے تھے آپ، تو بات ہی نہیں کرتے تھے، تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں، مجھے تو یاد ہے کہ آپ کچھ سوال پوچھ رہی تھیں، ایکچولی وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہی تھی، اور اس وقت پاکستان کا ایک اسکواش کا میچ آ رہا تھا لائیو ٹی وی پہ، تو میں اس کو دیکھ رہا تھا ان کے گھر پہ، اینی ہاؤ، تو وہ کنگ ایڈورڈ میں پھر جب پڑھتے تھے تو میں اپنی بہن کو ملنے باقاعدگی کے ساتھ جاتا ہوتا تھا، وہاں نائلہ کبھی کبھی چلتی پھرتی نظر آتی تھی، لیکن بس اتنا ہی آنکھیں چار کرتی تھی جتنی کہ ایک شریف لڑکی کرتی ہے، کیونکہ میرا اس زمانے میں کچھ تھوڑا حلیہ ایسا نہیں تھا، وہ اجرک سی پہنی ہوتی تھی، میری مونچھیں بڑی بڑی، بال بڑے ہوئے، کچھ اس طرح کا، تو وہ میری بہن جو تھی وہ تو اس کی دوستیں وغیرہ تھیں نائلہ کے ساتھ میری، وہاں پر کوئی بالمشافہ ایسے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، صرف یعنی مجھے تو اچھی طرح سے یاد ہے کبھی السلام علیکم اور وعلیکم السلام بھی نہیں ہوا، صرف مجھے یہ پتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو میرے والد صاحب کے دوست کی بیٹی ہے، دیٹس آل۔ پھر میرے والد صاحب نے گھر میں میرے ساتھ بات کی تھی، جس وقت میں فائنل ایئر کا امتحان دے کے آیا تھا، تو مجھ سے بات کی انہوں نے، تو کہا کہ جی وہ رشتے کی بات کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو میرے والد صاحب نے مجھ سے بلا کر، بہت زیادہ میرے والد صاحب میرے ساتھ بات نہیں کرتے تھے کسی بھی سلسلے میں، تو انہوں نے خاص مجھے بلایا اپنے کمرے میں، ماں بھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کر رہے ہیں، تو آپ سوچیں اگر ہم یہ بات کریں تو آپ کو یہ کیسا لگے گا اگر یہ ہم آپ کے رشتے کی بات کریں۔ تو مجھے تو ایک تو شرم بھی بہت آئی، پھر مجھے پتہ نہیں بہت ڈر لگ رہا تھا والد صاحب سے کہ پتہ نہیں یہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، ان کو کوئی میری اور رپورٹ آئی ہے یا کیا ہے، کیوں میری شادی کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ پھر ایسے ہوا کہ میں اپنے کمرے میں چلا گیا، اور جا کے پھر میں نے
5 ہی منٹ کے بعد جا کے اپنے والد صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا. انہوں نے تو وہ سو رہے تھے اندر میاں بیوی, تو انہوں نے دروازہ کھولا میرے والد صاحب نے. یہ منگلا کی بات ہے, منگلا کینٹ کی جو, تو وہاں پہ انہوں نے دروازہ کھولا اور کہنے لگے کیا ہوا ہے. تو میری ماں نے کہا کیا ہوا, کیونکہ ابھی تو انہوں نے خدا حافظ کیا تھا. میں نے کہا وہ جو جس چیز کے بارے میں آپ نے ابھی مجھے کہا تھا کہ میں سوچوں, تو میں نے سوچ لیا ہے, تو بات ٹھیک ہے. تو اس میں میری ماں بہت ہنسی اور میرے والد صاحب بھی بہت ہنسے اور کہنے لگے کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ 5 منٹ سوچیں, آپ جا کے لڑکی سے ملیں, وہ آپ کی بہن کے ساتھ ہے. میں نے کہا جی وہ مل لے بس. تو میرے والد صاحب نے پھر مجھے کہا اندر آ جاؤ. مجھے کرسی پہ بٹھایا اور لائٹ بند تھی, لائٹ جلائی. انہوں نے کہا بیٹا میری بات سنو, جو میں ان کے والد کو چٹھی لکھوں گا اس کے بعد اس کال سے ہم پھر نہیں سکتے. ڈو یو انڈرسٹینڈ دیٹ؟ میں نے کہا جی آئی انڈرسٹینڈ. پھر انہوں نے کہا کہ جس کا ہاتھ پکڑو گے مرد اپنی جان دے دیتا ہے, اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا. ڈو یو انڈرسٹینڈ دیٹ؟ میں نے کہا جی آئی انڈرسٹینڈ. پھر انہوں نے تیسری بات جو مجھ سے کہی وہ یہ, اور بڑی نصیحت آمیز بات میں آپ کے پروگرام کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہر شادی اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس میں اپرچونٹی دیتا ہے گروتھ کی. اگر تمہاری بیوی کے اندر 10 ایسی خامیاں موجود ہوں تو ان خامیوں کے باوجود تم نے سمجھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک موقع مل رہا ہے تمہاری اپنی نشو و نما کا. تو اس کو اس کی ساری خامیوں کے باوجود اس کو پسند کرنا اور اس کے ساتھ رہنا, یہ ہے چیز. ول یو بی ایبل ٹو ڈو دیٹ؟ کیونکہ نہ آپ ایک پرفیکٹ انسان ہو نہ وہ پرفیکٹ ہوتی ہے. تو یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئی ہے کہ جو بھی کسی کے اندر خامیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ, یہ بات مجھے بعد میں پتہ چلی کہ جب شادی ہو گئی کہ جو خامیاں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں آدمی کو انہی کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری بیوی ایسا ہی کرے گی اور وہی اس کی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں, پیار ہو جاتا ہے ان کے ساتھ. لیکن یہ اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا. ان 3 باتوں کے اوپر میں نے کہا اور نائلہ کے والد صاحب کو میرے والد صاحب کا خط چلا گیا, اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ یہی تھا کہ انہوں نے فوراً جواب میں جو خط لکھا اس میں پہلی لائن تو یہ تھی کہ جی بڑی خوشی کی بات ہے, اور باقی سارا لیٹر جو تھا وہ آرمی میڈیکل کور میں کہ کس کی ٹرانسفر ہو گئی ہے, کس کی کیا پروموشن ہوئی ہے, وہ ساری فوج کی باتیں آپس میں وہ لکھتے تھے. وہ خط جو ہے نائلہ کا اور میری والدہ کا خط, اور وہ سارے وہ کتاب جو ان کی ہے اس میں میں نے شائع بھی کیے ہیں. ہم نے شائع کی تھی ان کی کتاب جو رشک قمر, جی بالکل. تو انہوں نے اپنی سوانح حیات لکھ کے دی تھی. اور تو یہ رومانس کے بارے میں جو نوجوان سوچتے ہیں نا کہ رومانس اور یہ ساری چیزیں, یہ رومانس شادی کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. اور جس لمحے یعنی میں گانے گاتا ہوں, گیت گاتا ہوں, تو گیتوں کے ساتھ میں بڑی ایسوسیشن رکھتا ہوں. تو جس لمحے یہ بات ہو گئی, اگلے دن میں بیٹھا ہوا تھا تو میں مہدی حسن کا گیت مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے, میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا, زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں. لو جی, میں اپنے خیالوں میں گم اس گیت کو گا رہا ہوں اور بڑے ہی لہک کے گا رہا ہوں اپنا علیحدہ بیٹھ کے. یعنی خیالوں میں آدمی سوچتا ہے کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں یا یہ وہ. تو اللہ تعالیٰ نے میرے پہ بڑا کرم کیا. میں آج تقریباً 43-44 ایئرز ہو گئے ہیں ہماری شادی کو. سو وی ہیو بین لیونگ ویری ہیپیلی. اور بہت اس میں سارا کمال جو ہے اس ساری چیز کا, خاص طور پہ یعنی میرے جیسے آدمی کے ساتھ رہنا, اٹس ویری ٹف, اٹس ویری ہارڈ. کیونکہ آپ دیکھیے ایک آدمی وہ ہوتا ہے نا جو 9 to 5 جاب کرتا ہے. 9 to 5 جاب کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سلطان نہیں بنتے, وہ سرمایہ دار بھی نہیں بنتے. وہ تھوڑا زیادہ سے زیادہ نوکری کی, ایک گھر بنا لیا, بچے پال لیے. میں پچھلے جب سے میری شادی بلکہ اس سے پہلے سے ایک مشن میں ہوں کہ مجھے پاکستان کو اور پاکستان کے لوگوں کو آزاد کرانا ہے. رات دن کسی دن نائلہ آپ سے بات کرے گی کہ اس آدمی کو, یہ کیسا آدمی ہے, رات کے 1 بجے اٹھتا ہے اور قرآن مجید کھول کے دیکھتا ہے,
پھر سو جاتا ہے. میرے نانا بھی یہی کرتے تھے. میں نے اپنے نانا کو دیکھا ہے, لیٹے لیٹے اٹھتے تھے, حافظ قرآن تھے, قرآن مجید کھولتے تھے, کوئی ایک آیت دیکھتے تھے, پھر سو جاتے تھے. میں اکثر ان کو دیکھا کرتا تھا. یہی روگ ہی کہیں گے آپ, یہ مجھے ازل سے لگا ہوا ہے, اس لیے کہ قرآن میرا سب سے بڑا سہارا رہا ہے اس ساری جد و جہد میں, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تشبیہات استعاروں کے ذریعے سے اس جنگ کو لڑنے والے مجاہدوں کو زندگی کا راستہ سکھایا ہے. So that is what I have to say in this regard. باقی کسی وقت آپ نائلہ کے ساتھ بات کیجیے گا تو زیادہ آپ کو سچی. آپ کے پروگرام کا نام کھریاں, کیا نام ہے؟ کھریاں گلنا, سچیاں گلنا. تو اس باقی سچیاں گلنا جڑی ہے وہ نائلہ تو انو آپ دس دے گی کہ سچیاں گلنا کی ہے گیا. جی دیکھیے, وہ ان کی اپنی کمٹمنٹس اتنی زیادہ ہیں مختلف چیزوں کے ساتھ, اور ڈیفینیٹلی وہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو ویڈیو پروگرام ہم نے کیے تھے اس یوٹیوب کے چینل کی وجہ سے, جب ہمیں پتہ چلا تھا کہ ایک میڈیم ایسا آ گیا ہے, تو میرے ساتھ تقاریر میں جو پہلا ویڈیو ہم نے ریکارڈ کیا تھا, جو قائد اعظم پاکستان جو ویب سائٹ ہے, جو یوٹیوب چینل ہے ہمارا, اس پہ پہلا ویڈیو جو ہے وہ اسی نائلہ کے ساتھ ہی میری گفتگو کا ہے, جو ہم نے اس تحریک کا آغاز کیا تھا, اور جب ہم مختلف لوگوں کے ساتھ اس کے ذریعے سے ویبینار کے ذریعے سے بات کرتے تھے. تو نائلہ از آلویز دیئر ود می. ان فیکٹ میرے ہر گفتگو, ہر پلاننگ میں شی از دیئر ود می ایز جیسے ایک زوج ہوتا ہے, جیسے ایک ساتھی ہوتا ہے. آئی ایم ویری بلیسڈ. میرے پہ اللہ کا بڑا کرم ہے, بڑا احسان ہے. میں ایک مشن میں نکلا تھا, میرے پاس مجھے نہیں اندازہ تھا کہ کیسے اس مشن میں میرے ساتھ مدد کرنے کے لیے ایک ایسی بیوی میرے ساتھ ہوگی جو میرے ساتھی بن کے میرے ساتھ کھڑی ہوگی اس کام میں. ہاں جی جی, عورت کے بغیر تو انسان مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہو سکتا. عورت کا ہونا بہت ضروری ہے, دونوں کا کام کرنا بہت ضروری ہے. بالکل جی. عورت ماں ہوتی ہے, اور اگر بیوی کی صورت میں آپ کو ایک ایسی عورت مل جائے جو آپ کو نرچر کرے, پالے, آپ کا ہر طرح سے خیال کرے. جب میں اسے یہ بتاتا ہوں کہ میرا تم اتنا کرتی ہو, تو وہ آگے سے فہرست بنا کے دیتی ہے کہ جو کچھ آپ کرتے ہو, آپ کو اندازہ ہے جو کچھ آپ کرتے ہو. تو میں اسے کہتا ہوں کہ نہیں, میں تو یہ مختلف کاموں میں لگا رہتا ہوں. تو کہتی ہے کہ آپ ملٹی ٹاسکر ہو, آپ ایک کام کرتے ہو اور ساتھ دوسرا کام بھی کر رہے ہوتے ہو. یو آل دا ٹائم ڈو دیٹ. سو دونوں مل کے ہی کرتے ہیں جی. ایک چیز ہوتی ہے جس کو کمپلیمنٹری ٹو ون اینڈ کہتے ہیں. آپ نے وہ کمپلیمنٹری اینگلز دیکھے ہیں؟ ایک کمپلیمنٹری اینگلز کہتے ہیں, ایک اسٹریٹ لائن کے اوپر اگر آپ کوئی ایک اور لائن ملا دو نا, تو ایک اینگل دوسرے اینگل کے ساتھ کمپلیمنٹری ہوتا ہے. ایک کے بغیر دوسرا اینگل بنتا ہی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہو, ان کو کمپلیمنٹری اینگلز کہتے ہیں. ایک اسٹریٹ لائن جیومیٹری کی, اس کے اوپر ایک لائن آپ کھینچ دو, تو ان اینگلز کو کمپلیمنٹری اینگل کہتے ہیں. ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. اس چیز کو زوج کہتے ہیں. تو دیز آر کمپینینز جو آپ کے ساتھی ہوتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ جو ساتھی ہو, یہ بھی زوج ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج, زوج کا ذکر ہے قرآن کریم میں, دیز آر آل انڈیویجولز جو ان کے کمپینین بنے تھے اس انقلاب کے لیے. انقلاب کے لیے آپ کو ساتھیوں کی جس طرح کی ضرورت ہوتی ہے, وہ یہی ہوتے ہیں, کمپلیمنٹری ٹو ون انادر, ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ چیز ایک ریلیشن شپ میں بڑی اہم ہے, اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا منہ بڑی بات, میں تو بڑا آرڈنری سا انسان ہوں, لیکن جس قسم کی بیوی مجھے ملی ہے, میں یہی سوچتا ہوں کہ شاید انبیاء کرام کو بھی ایسی بیوی نہ ملی ہو. لیٹ می سے دس, میں یعنی انبیاء کرام کا ذکر کر رہا ہوں کہ ان کو بھی شاید ایسی بیویاں نہ میسر آئی ہوں جیسی بیوی مجھے ملی ہے. تو یہ میں بہت آرڈنری انسان ہوں, بہت چھوٹا ہوں, بلا تمثیل نبیوں کی زندگی اور ان کی زندگی سے بلا تمثیل عرض کرتا ہوں.
اور مجھے معلوم ہے کہ لوگوں کو یہ بات بڑی عجیب لگے گی، لیکن جس درجہ لونگ ایک عورت 44 ایئرس کا ایک ساتھ، مجھے آپ بتا دو تاریخ میں آپ کو کہاں ملتا ہے؟ ویئر؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ زندگی دیکھو، ہاں، یا اور بھی لوگوں کی آپ زندگیاں دیکھو، ڈائیورسز، بروکن فیملیز، ٹریجڈیز، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کسی ایسی وہ چیز کا. اور وہ اس میں میں نے جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو میرے والد صاحب کی دی ہوئی نصیحت تھی اس کو میں نے بہت غور سے سنا اور بڑی جلدی ابزارب کیا. آج تک اس چیز کو یاد رکھا ہے کہ کوئی ایسے بھی تو لوگ ہیں جنہوں نے ایسی بیویوں کے ساتھ شادی کی ہے کہ بیوی جو ہے وہ اس کی ایک ٹانگ نہیں ہے، یا بیوی جو ہے اس کا ایک بازو نہیں ہے، یا اس کی ایک آنکھ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جب میری شادی ہوئی تھی، دیز آر آل تھنگس، کہ ایسی ساری چیزیں ممکن تھیں نا، کہ ہاتھ نہیں ہے، بازو نہیں. تو جو بھی تکلیفیں، جو بھی مصیبتیں، جو بھی آپ کو ہینڈی کیپس ملتے ہیں، یہ آپ کی ذات کی نشو و نما کے لیے ہوتے ہیں. یو کمپنسیٹ فار دیٹ، اور اس میں آپ اور بڑھ جاتے ہو. سو یہ کہنا کہ مجھے ایسی بیوی نہیں ملی اور ایسی نہیں ملی، یہ سوچ ہی غلط ہے. جیسی بھی آپ کو ملے. اور اسی زمانے میں جب میری شادی ہوئی تھی، میں نے لتا منگیشکر صاحبہ کا ایک انٹرویو سنا تھا، بڑا ہی اہم انٹرویو تھا، جس میں لتا سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے شادی کیوں نہیں کی لتا جی نے. تو انہوں نے ایک بڑی کمال بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ شادی جو ہے نا، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان اپنی مرضی سے نہیں کرتا، یہ کوئی اور طاقت کرتی ہے. ایک اس کی پیدائش، دوسری اس کی موت، اور تیسری اس کی شادی. یہ لتا جی کی بات تھی. تو میں نے یہ بات اپنی شادی سے پہلے لتا جی کا یہ انٹرویو سنا، میں نے اس پہ بہت غور کیا کہ اتنی مہان، اتنی بڑی عورت ہے جسے ہندوستان کے لوگ دیوی مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لتا جی واقعتاً ایک دیوی ہیں، بہت بڑی عورت ہیں، بہت مہان عورت ہیں. اور ان کا یہ زندگی کا نچوڑ، یہ بات، تو اس بات پہ یقین رکھیے کہ ایک چونٹی جو ہے، چونٹی، اس کو بھی زمین پر اللہ تعالیٰ کی ذات چلا رہی ہے، اسے ڈائریکشن دیتی ہے، اسے ہدایت دیتی ہے. اور آپ کی زندگی کی ہر چیز جو ہے، آپ نے بھی فیصلے کرنے ہیں، آپ نے بھی کرنے ہیں، آپ کو بھی دیا ہے، لیکن جو اس کے احکامات ہیں کہ اس کے بعد، اور صادقین کا یہ جملہ کہ مرد جب کسی کو اپنا کال دیتا ہے تو اپنی جان دے دیتا ہے، اس پہ اوپر اس سے پھرتا نہیں ہے. یہ صادقین نے مجھے جملہ سکھایا تھا، میری شادی سے بہت پہلے کی بات ہے. ایسے ہی صادقین صاحب سے ایک دن میں نے کہا کہ جی آپ نے کوئی، جیسے آپ مجھ سے بات کر رہے ہو، پوچھ رہے ہو کہ آپ نے کوئی شادی نہیں کی، یہ نہیں کیا، تو کسی نے کہا تھا کہ صادقین نے فرانس میں کوئی شادی کی ہوئی ہے، تو اس کے بچے بھی ہیں اور بیوی کو چھوڑ چھاڑ کے آ گئے. واہیات، خرافات باتیں، جھوٹی بات. تو میں نے ایسی صادقین صاحب سے کہا کہ جی ایک صاحب مجھے ملے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے. تو صادقین نے مجھ سے کہا کہ اگر میں کسی کے ساتھ شادی کرتا تو اس کو جان دے دیتا، نبھاتا بھی. میں نے شادی نہیں کی. اور دیٹ واز صادقین. اور اس نے پھر جملہ مجھ سے بولا کہ مرد جو ہے اپنی جان دے دیتا ہے، اپنے کال سے نہیں پھرتا. اور اس کے بعد ایک اور بات کہی صادقین نے کہ کسی نے آپ سے کہہ دیا اور آپ نے مان لیا. اسد اسلام، آپ نے کیسے مان لیا؟ کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ میں نے شادی کی تھی اور اسے چھوڑ چھاڑ کے آ گیا، کسی نے کہہ دیا اور آپ نے مان لیا، کمال ہے. میں نے کہا نہیں، میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں تو ایسے ذکر کیا کہ ایک صاحب تھے تو وہ مجھے ملے تھے، انہوں نے کہی تھی ایسے بات. کہنے لگے بالکل خرافات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نتھنگ لائک دیٹ. سو یہ اہم چیز ہے آپ کو جاننی، سمجھنی. زندگی میں یہ نوجوان جو سنتے ہیں ان باتوں کو، جس کا ہاتھ پکڑو او دو بات جان دے دیو، جو مرضی ہو جائے، وہ ہاتھ چھڑانا بھی چاہے آپ نے ہاتھ نہیں چھوڑنا. یو جسٹ ہیو ٹو بی ویری ویری لائل، فیتھفل. یہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. اصل ایمان اسی وفاداری کا نام ہے. دس از واٹ اٹ از. آپ کی گفتگو لمبی ہو گئی ہے آج. بالکل
اب تو بہت سارے سوال باقی تھے، لیکن اگر آپ کو ٹائم آپ کے پاس کم ہے تو لیکن شہباز صاحب تساں سوال نہیں پوچھے حال تک، تسی پوچھ لو کی پوچھنا ہے. اور نہیں میں دیکھو اپنے اسکول کے دوستوں کے بارے میں بتائیں، ابھی بات ہوتی ہے آپ کی کہ نہیں ہوتی، اور کون سی یادیں ہیں اسکول کی، بچپن کی، جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ خوبصورت یادیں، میٹھی میٹھی باتیں. دیکھیے جی، یادیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ میرے ساتھی، میرے بہت سارے کلاس فیلوز جن کے ساتھ واٹس ایپ پہ گفتگو ہوتی ہے، وہ اکثر کہتے ہیں کہ اسرار اسلام تمہاری میموری کتنی زیادہ ہے، تمہیں یاد کیسے رہتی ہے ہر چیز. تو میں ان کو اس کا جو جواز پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب میں 40 سال پہلے پاکستان سے نکلا تھا تو میں نے پاکستان کے ساتھ متعلقہ اپنی ہر یاد کو ڈیپ فریزر، جیسے فریزر میں آپ کوئی چیز رکھ دیتے ہیں نا تو وہ جم جاتی ہے. تو جب میں اپنی زندگی میں پردیس میں رہتے ہوئے اپنے وطن کی خوشبو، اس محبت کی خوشبو سونگھنا چاہتا ہوں، اس فریزر میں سے کوئی ایک ڈش، کوئی ایک یاد نکالتا ہوں، اس کو میں مائکرو ویو میں گرم کرتا ہوں، اپنے دماغ کے مائکرو ویو میں، اور پھر اس کو سونگھتا ہوں. اور اسی طرح سے میری رات گزرتی ہے. جب میں رات کو سونے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ کے اوپر رات کے وقت جب آپ سوتے ہو آپ کے دماغ پہ بہت زیادہ، جس کو کوگنیٹو اوور لوڈ کہتے ہیں، بہت ساری دن کی چیزیں ہوتی ہیں. تو رات کو سونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دل و دماغ میں کوئی میٹھا خیال لے کے آئیں. تو کوئی میٹھا خیال پاکستان سے متعلق، کسی یار دوست، کسی یار بیلی، تو وہ کوئی نہ کوئی میٹھی بات اپنے ذہن میں اپنے یاروں دوستوں کی لے کے آتا ہوں. مجھے اپنے دوست جو میرے کلاس فیلوز تھے، آج بھی ان کے ساتھ دوستی ہے اور بڑی محبت ہے. ان میں سے چند ایک ایسے ہیں جو میرے ساتھ، جنہوں نے واٹس ایپ کے اوپر ایٹ لیسٹ میں نے ان کو بلاک کیا ہوا، کیونکہ وہ عمران خان کے شیدائی اور پرستار ہیں، اور ان کا اتنا شعور نہیں ہے. یہ وہ میرے کلاس فیلوز تھے کہ طالب علمی کے زمانے میں ان کو شعور بھی نہیں تھا کہ پولیٹیکلی دنیا میں ہو کیا رہا ہے. اینی ہاؤ، ہر نوجوان کی اپنی اپنی ڈفرینٹ گروتھ ہے. سو آئی واز اے ویری پولیٹیکلی ویری اویئر پرسن، اور مجھے بہت اچھی طرح سے شعور میرے میں بات ہے. اس جو طالب علمی کے زمانے میں ایوب خان کے خلاف جو جلوس کیڈٹ کالج حسن عبدال میں نکلا، اسٹرائک ہوئی، میں نے اس کو لیڈ کیا. 17 سال عمر تھی میری اس وقت. سو آئی واز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اس زمانے میں. اور یہ تگ و دو، وہ جو ایک شعر ہے میر کا، اور وہ میں آپ کو سناتا ہوں اور اس پہ میں گفتگو ختم کروں گا. ہاں، نہ یہ غم نیا نہ ستم نیا کہ تیری وفا کا گلہ کریں، نہ یہ غم نیا نہ ستم نیا کہ تیری وفا کا گلہ کریں. یہ نظر تھی پہلے بھی مضطرب، یہ کسک تو دل میں کبھو کی ہے. یہ کسک میرے دل میں ازلوں سے ہے. میں جب اکثر سوچتا ہوں کہ یہ غریب کی زندگی، غریب کیسے زندگی گزارتے ہیں. میرے نانا کی پینشن 56 روپیز تھی، 58 ہم جا کر لے کے آیا کرتے تھے، چھپ کے لاتے تھے کہ کوئی دیکھے نہ، کوئی رشتہ دار دیکھ نہ لے کہ اتنے چھوٹی سی رقم کو لینے کے لیے لوگ ڈاکخانے جا رہے ہیں. تو یہ جو یعنی اس غربت میں میری نانی، نانا، اور ان کے پاس کوئی اور سورس آف انکم نہیں تھا ماں سوائے اس کے جو تھوڑی بہت مدد میری ماں کرتی تھی. تو کیسے احتیاط کے ساتھ میری ماسی جو بیوہ تھی وہ دکان سے جا کر گوشت خریدتی تھی، جس وقت سیالکوٹ میں، وہی محلہ جہاں پہ خواجہ صفدر صاحب جن کا بیٹا آصف، وہ کیا نام ہے، خواجہ آصف ہے، وہی محلہ ہے ہمارا. سیالکوٹ سے وہاں سے نکل کر آگے، تو وہاں دکان سے جا کے گوشت وغیرہ خریدتی تھی. تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، آدھ پاؤ گوشت بھی کوئی خریدتا ہے یار، ہیں؟ اور وہ بہت بڑا عید کا دن ہوتا تھا جس دن کوئی آدھ پاؤ وہ گوشت خرید کر لاتی تھی، اور وہ بھی خاص طور پہ اس کے لیے. اب آپ سوچ لو
آدھ پاؤ گوشت میں تو 2 بوٹیاں بھی نہیں چڑھتی ہوں گی. سو میں نے یہ غربت دیکھی تھی. اور اتنے بڑے اسکالرس تھے وہ، اتنے بڑے اسکالرس، اور ان کی زندگیاں کس درجہ سادہ تھیں. باہر نکلنے کے لیے نانا نے اپنے بڑے اچھا کوئی ایک ان کے پاس لباس ہوتا تھا، کپڑے بڑے اچھے وہ باہر نکلتے وقت پہنتے تھے، ورنہ گھر میں بڑی ہی سادہ ان کی زندگی تھی. اس طرح سے میرے نانا کے دوسرے بڑے بھائی تھے جو ریٹائرڈ اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، بی اے کیا تھا انہوں نے. 1902 کے یہ گریجویٹس ہیں مرے کالج سیالکوٹ کے. تو غربت، اور اس لیے کہ ان سب لوگوں نے جس قسم کے ان کے خیالات تھے، انگریز کی نوکری سول سروس اس کے لیے وہ سلیکٹ ہی نہیں ہو سکتے تھے. اور دیٹ از دا کائنڈ آف لائف دیز پیپل لیوڈ. اور اس کے بعد پاکستان بنتا ہے. سو اس سارے ٹرموائل میں جو میں نے غربت دیکھی ہے، جو میں نے بھوک دیکھی ہے، جو میں نے جس انداز سے ان کی زندگی تھی، اس درد کو میں نے اپنے اندر سمو لیا. آئی ڈونٹ نو کیا چیز تھی. سیالکوٹ میں جس گلی میں ہمارا گھر تھا، اس گلی میں ہی آگے ایک موچی کی دکان تھی. وہ موچی اس سے ساتھ سارا شہر جو تھا کہتا تھا اے پاگل ہے گا، اے پاگل ہے گا. وہ جوتے گانٹتا تھا وہ موچی، اور اس کے پاس پیچھے کچھ رسالے تھے جن کا انبار لگا ہوتا تھا، اور جب جوتے گانٹنے سے وہ فارغ ہوتا تھا تو وہ انہی رسالوں کو پڑھنا شروع کر دیتا تھا. اور مجھے بالکل اچھی طرح سے کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ رسالہ کیا ہے جس کو یہ پڑھتا ہے. اس رسالے کے باہر لکھا ہوتا تھا طلوع اسلام. تو وہ موچی میرے نانا کا دوست تھا، آ کر میرے نانا کے پاس بیٹھتا ہوتا تھا، یہ طلوع اسلام رسالہ پڑھتا تھا. وہ میں آپ کو اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں، میری عمر 12 برس 13 برس کی جب تھی، اس زمانے کی یہ باتیں میرے شعور کی ہیں. تو یہ پاکستان کے اندر موچی، لوہار، یہ جو محنت کش لوگ تھے، ہمارے محلے میں ہی ایک جگہ فٹ بال بنتے تھے، ایک جگہ کرکٹ کے گیند بنتے تھے، ایک جگہ وہ ٹین کے ڈبے بنتے تھے. پاکستان جو ہے ان گلیوں محلوں میں جو کام ہوتا ہے، تو میں یہ جتنے وہ لوگ جو ٹولز کے ساتھ کام کرتے تھے، میں ان کے پاس کھڑا ہو کے دیکھتا کیسے چنگاریاں نکلتی ہیں جس وقت وہ لوہے کے اوپر کینچیاں تیز کرتے ہیں، چیزیں بناتے ہیں. ہمارے محلے میں ہی ایک دکان تھی جہاں ایک گھر تھا جہاں پہ سرجیکل انسٹرومنٹس بنتے تھے، کینچیاں، یہ جو آپریشن کرنے والی کینچیاں. تو یہ میں ان لوگوں کے ساتھ میرا بچپن گزرا ہے. کئی دفعہ ان کے ساتھ کھانا بھی کھا لینا، روٹی بھی کھا لینی، کیونکہ وہ سارے پیار اتنا کرتے تھے. شاواں دے گھر دا منڈا ہے، میرے نانا کی بڑی عزت تھی. سو یہ ساری چیزیں درد کی میں نے جو دیکھی، تو پرابیبلی اس درد کو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ میں اس کو ڈسوسیٹ کرتا اپنے آپ سے اور کہتا کہ نہیں جی میں تو بریگیڈیئر صاحب کا بیٹا ہوں، میں کرنل صاحب کا بیٹا ہوں، میری ماں ڈاکٹر ہے، یہ وہ. لیکن ماں باپ نے جس انداز سے ہمیں تربیت کی، یا جو کچھ بھی میرے اپنے اندر کی کا تقاضا تھا، آئی آلویز ایسوسیٹیڈ مائی سیلف ود دا پور پیپل آف پاکستان. اور پاکستان جب بھی کبھی جاتا ہوں میرا رو رو کر برا حال ہو جاتا ہے جب میں پاکستان کے اندر یہ غریب لوگ پیشنٹس لے کے آتے ہیں، اور وہ کہ جی اس مریض کو آپ دیکھتے ہیں، وہ میں دیکھ کے اس کو دوائی کیا لکھ کے دوں اس غریبنی کے پاس. یعنی ایک اس کی اپنی حالت جو عورت کی ہوتی ہے جو اپنا بچہ لے کے آتی ہے دکھانے کے لیے کہ جی بچے کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے یا یہ وہ. یہ میں جس وقت پاکستان جایا کرتا تھا، میری بہن نے ایک لسٹ بنائی ہوتی تھی لوگوں کی کہ ان پیشنٹس کو بڑی آرزو ہے دیکھنے کی. تو آپ اس کا یعنی میں پھر بیٹھ کر پیچھے اپنے گھر کے پچھواڑے میں روتا تھا ان کی حالتیں دیکھ کر کہ یہ بیچارے ان کی زندگیاں کیا ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ پاکستان کی سرزمین، یہ دولت، یہ سارا کچھ اس کے اوپر نیٹو بیٹھی ہوئی ہے. یہ مجھے بعد میں سمجھ میں آئی. پہلے 10 سال کا یہ جو پولیٹیکل سفر ہے میرا، اس میں نے یہی سوچا کہ جی میں بھی اچھی باتوں کی تعلیم دوں تو پاکستان کے اندر مجھے اقتدار مل جائے اور میں پھر جا کر پاکستان کے مسائل کا حل کروں اور میں ایسا انقلاب لاؤں.
یہ مجھے بعد میں سمجھ میں آئی کہ یہ چیز ایسی ہو ہی نہیں سکتی. پاکستان از ناٹ اے فری کنٹری. اس کے اوپر حکمرانی ہے جرنیلوں کی, اور جرنیل وہ ہیں جن کو قائم کیا ہوا ہے, جن بیچاروں کو, جن بد نصیبوں کو قائم کیا ہوا ہے نیٹو نے, اور ان کی اپنی زندگی کی سوچ ہی اتنی چھوٹی ہے. دیٹ از واٹ اٹ از. سو یہ میری زندگی کی کہانی ہے شہباز صاحب. دیٹ از واٹ اٹ از. یہ درد جو ہے یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی دین ہے. میں کبھی اس درد کو نہیں بھلاتا جو پاکستان کے غریب آدمی کا درد ہے, کس طریقے سے وہ گزارا کرتے ہیں. پاکستان میں بہت سارے ایسے فیملیز ہیں, بہت ساری تو نہیں کہوں گا, چند ایک ہیں جن کے ساتھ, جن کو میں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, جن بچوں کو میں پالتا ہوں, اور ان کے درد کو میں سمجھتا ہوں. ریگولرلی میرے ساتھ وہ بات کرتے ہیں. میں پیشنٹس بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں, ادھر کام کر رہا ہوتا ہوں, ان کا فون آ جاتا ہے ان میں سے کسی بچے کا, تو وہ اپنی جو بھی چیز ہے وہ, تو میں اپنے طور سے دیٹ از واٹ آل واٹ آئی کین ڈو. لیکن اس انقلاب کی بڑی ضرورت ہے, رزق کی مساوی تقسیم, جہاں تمام شہریوں کو ایک ایسے نظام کے تابع فری ہر چیز ملے. دیٹ از نظام محمدی, جیسے سبیل اللہ کہتے ہیں. تو دیٹ از آل آئی ول سے ایٹ دس ٹائم. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. صدام صاحب آپ آخری کلمات ادا کیجیے. آپ کو آخری کلمات ادا کرنے, کہہ لیجئے. بہت شکریہ. میں کیا شہباز بھائی تھوڑے بڑے سوال ہے سن کہ میں کیا تھوڑے سوال سننے ڈاکٹر صاحب. اگلی باری اور بھی سوال کرنا پھر ہیں. مینو پتہ سارے شوق ہوتا ہے معاشقے تے عشق معاشقے. اور بابا اسی تے ساڈی تے زندگی یار انجے گزری ہے, دونوں میاں بیویاں تے ایک دوجے نال, یعنی میری گھر والی کہندی ہے کہ شرم کرو بچے وڈے ہو گئے نے, تو ہمارے لاڈ پیار ہی نہیں جاتے آپس میں. سو ڈاکٹر صاحب تسی جتنا مرضی لگاؤ, تہاڈیاں جدوں فوٹواں دیکھنا نا تے مینوں لگدا ہے تسی ہن بھی محبت کردے ہو تے پوری عمر کردے رہو. ایسا رومانٹک فوٹواں ہوندیاں تہاڈے کول حساب نے, پھر تسی کہندے تسی محبت نہیں کیتی. ایسا کچھ نظر آندا ہے. او جی, وہ نظر اس واسطے آندا ہے بس جی, جس نال ویاہ ہوئے انہوں تک کے خوش ہویا کرو. دیٹ از آل. ٹھیک ہے جی, چنگا جی. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی, تھینک یو جی. یہ میرا گیت جیون سنگی کل بھی کوئی دہرائے گا. یہ میرا گیت جیون سنگی کل بھی کوئی دہرائے گا. جگ کو ہنسانے بہروپیاں روپ بدل پھر آئے گا. سورگ یہیں نرگ یہاں, اس کے سوا جانا کہاں. جی چاہے جب ہم کو آواز دو, ہم ہیں وہیں, ہم تھے جہاں. جینا یہاں مرنا یہاں, اس کے سوا جانا کہاں. کل کھیل میں ہم ہو نہ ہو, گردش میں تارے رہیں گے سدا. کل کھیل میں ہم ہو نہ ہو, گردش میں تارے رہیں گے سدا. بھولو گے تم بھولیں گے وہ, پر ہم تمہارے رہیں گے سدا. رہیں گے یہیں اپنے نشان, اس کے سوا جانا کہاں. جی چاہے جب ہم کو آواز دو, ہم ہیں وہیں, ہم تھے جہاں. جینا
مرنا یہاں اس کے سوا جانا کہاں، جینا یہاں مرنا یہاں اس کے سوا جانا کہاں، جی چاہے جب ہم